نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماوات وأبواب الجنة. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کے جذبات اور احساسات کا بھی خالق اللہ ہے، اور ان جذبات کے استعمال کا اختیار بھی اللہ نے انسان کو دیا ہے. یہ انسان سوچتا ہے، اپنی مرضی پوری کرتا ہے، اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے، یہ انسان اور نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے، پھر اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے حکم کے تابع کرتا ہے. تو یہی زندگی انسان کی پرسکون ہو جاتی ہے. اور جب انسان اپنی روحانی بیماریوں کی فکر نہیں کرتا تو ایسی صورت میں یہ انسان خود تو ان روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اس سے معاشرے کے دوسرے افراد بھی متاثر ہوتے ہیں. یہ انسان اپنی زندگی میں کیا خوبیاں اپنائے، کن روحانی بیماریوں سے انسان بچے جس سے انسان کی زندگی خیر و برکت والی ہو جائے، ان خوبیوں کا گزشتہ ملاقاتوں میں تذکرہ ہو رہا ہے. آج کی نشست میں اللہ رب العزت انسان کو جب نعمتیں دیتا ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں، یہ انسان خوش ہوتا ہے، عہدہ ملتا ہے، گھر بنا لیتا ہے، اچھی سواری لے لیتا ہے، تو اس انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ انسان دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ان سے اچھا سمجھتا ہے. پھر جب وہ حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے گھٹیا باقی انسانوں کو سمجھتا ہے، تو پھر اس سے کچھ حرکتیں سرزد ہونے لگتی ہیں، کچھ زبان سے باتیں بھی نکلتی ہیں، کچھ اس کے رویوں میں بھی فرق آتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے افراد متاثر ہوتے ہیں، دوست دور ہو جاتے ہیں، رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں. بلکہ یہ تو جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو جب اچھا سمجھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، تو یہ تو اپنے ان رشتہ داروں سے ملنا بھی بند کر دیتا ہے اس تکبر کی حالت کی وجہ سے کہ میں بڑا ہوں، میرا عہدہ بڑا ہے، میرا معاشرتی اسٹیٹس بڑا ہے، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرا معاشی رتبہ معاشرے کے اندر میرا ایک بڑا مقام ہے. وہ اپنے غریب رشتہ داروں سے ملنا بھی بند کر دیتا ہے. شادی بیاہ اپنے بچے کی تقریبات ہونے لگتی ہیں تو یہ اسی تکبر کی وجہ سے شادی بیاہ کی تقریبات میں اپنے ان غریب رشتہ داروں کو بلاتا بھی نہیں. ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، یہ تمہارے رشتہ دار. میں نے بتایا کہ ایک اس ذہنی کیفیت اور اس روحانی بیماری میں مبتلا ہو کر یہ کس طرح معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے. کبھی کسی انسان کے پاس علم آتا ہے تو یہ انسان تو تکبر کرنے لگتا ہے. اس انسان کے پاس تقویٰ آ جائے، متقی بن جائے تو تکبر آتا ہے.
سارے لوگ گناہگار، میں متقی، باقی سارے گھٹیا لوگ. روحانی بیماری. چنانچہ آج کے نشست میں عرض کرنا مقصود ہے کہ یہ تکبر ہوتا کیا ہے، اور اس روحانی بیماری میں کون لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، دنیا کے بھی آخرت کے. اور انسان معاشرے سے کٹ جاتا ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے کہ اللہ بھی ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا. جب اللہ پسند نہیں کرتا تو بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کو مخلوق خدا بھی پسند نہیں کرتی. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. پھر اگر انسان اس تکبر میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اور ابھی سے عرض کر دوں کہ جیسے انسان میڈیا میں دیکھتا ہے، دوستوں سے دیکھتا ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہے اس بیماری کا یہ علاج، اس بیماری کا یہ علاج، اس بیماری کا یہ علاج، یا کتابوں میں پڑھ کر خود ہی اپنا علاج شروع کر دیا. اب کتنے اشتہار آتے ہیں سوشل میڈیا میں، لوگ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد سوشل میڈیا میں یہ نہیں بتاتے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے گردے ڈائلائسس کرنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں. یہ کوئی نہیں بتاتا، یہ کوئی نہیں بتاتا. سارے ڈائلائسس والوں کے ہاں چلے جائیں، بیچارے یہ دوا کھا لی تھی، یہ دوا کھا لی تھی، وہ جو اس کی دوا کی بڑی تعریف سنی تھی، دوست نے کہہ دیا تھا کہ دوا کھا لو، پڑے ہوئے ڈائلائسس سینٹر میں. ڈائلائسس سینٹر کی 90% کہانیاں یہی والی ہیں، سیلف میڈیکیشن، خود اپنا علاج کرنا. جا کر دیکھیے، اللہ بچائے، اللہ بچائے. جتنے ڈائلائسس جہاں گردے واش ہو رہے ہیں ساروں کا یہ مسئلہ ہے. بالکل اسی طرح جیسے جسمانی علاج خود نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح روحانی علاج بھی خود نہیں کرنا چاہیے. اور جو تکبر میں شخص مبتلا ہوتا ہے وہ اپنا علاج کروانا بھی نہیں چاہتا. عجیب بات ہے، میں ٹھیک ہوں، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہوں، باقی برے. اگر میں تکبر کی مثال عرض کروں، ایک دو مثالیں، تاکہ اسے بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ انسان کو خود بھی نظر نہیں آتی، دوسروں کو نظر آتی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب بہت ہی قابل ہیں، ماشاءاللہ اس وقت 20ویں گریڈ کے سرجن، ENT، ناک کان گلے کے. اب ان کا گلا خراب ہو گیا، کھانسی، بخار، کئی ہفتے دوائیاں کھاتے کھاتے، ماشاءاللہ ENT سرجن ہے تو وہ ٹھیک ہی نہ ہو. ایکس رے بھی کروا، فلاں بھی کروا، یہ بھی کروا، جتنا کچھ کر سکتے تھے کر لیا. آخر دوسرے ENT سرجن کے پاس چلے گئے، ناک کان گلے والے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی منہ کھول کے اندر وہ آلہ لگا کے، اسٹیل کا آلہ لگا کے اندر سانس کی نالی کے اندر جھانکا گلے کے اندر، تو وہاں اتنا موٹا دانہ بنا ہوا تھا اور وہ کینسر کے قریب تھا، کیونکہ کئی ہفتے ہو چکے تھے اس زخم. اب آپ سمجھ گئے، وہ ENT ڈاکٹر جو ہے نا، وہ اپنے گلے کے اندر کی نالی میں پھوڑا جو نکلا ہوا اس کو نہیں دیکھ پا رہا، اس کو بھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا علاج کروانے کے لیے. یہ میں نے ایک مثال سمجھائی ہے. یہ تکبر میں مبتلا شخص یہ علاج کے لیے آمادہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا.
یہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے، انسان خوش ہو جائے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے، حالات اچھے ہو جائیں، خوش ہو جائے، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ اس میں باریک سی ایک لائن ہے جس کو کراس کرنے کے بعد پھر تکبر میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ صحابہ بھی ایک دفعہ الجھے تھے اس مسئلے میں۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہم اچھے جوتے پہنتے ہیں، یہی سوال کیا، ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہم اپنے اچھے جوتے پہنتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، کیا یہ تکبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ پھر تکبر کی حقیقت کھولی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الکبر من بطر الحق وغمس الناس، دو نشانیاں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تکبر کیا ہے؟ من بطر الحق، جو حق بات رد کرے، آپ اس کے سامنے صحیح بات بتائیں، وہ کہ نہیں بس جو میں نے کہہ دیا کرو۔ آپ قرآن بیان کریں، سنت بیان کریں، حدیث بیان کریں، آپ صحیح بات بتائیں، آپ دین کی بات بتائیں، اگر نہیں بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ حق بات کو رد کرے، اور اس کو بھی پتا ہوتا ہے یہ حق ہے، لیکن اس کی انا یا میں بتا دوں کہ انا بھی بری چیز نہیں ہے۔ انا جس کو لوگ خودداری کہہ دیتے ہیں، جس کو آپ انگریزی میں نا ایگو کہتے ہیں، ایگو، انا، میں، یہ بری چیز نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ میں اچھا ہوں، میں قابل ہوں، یہ تکبر نہیں ہے۔ میری بات مانو، تکبر نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں میری مرضی چلے، یہ تکبر نہیں ہے۔ میں نے کہا انا کی ایک سٹیج ایسی ہے جو بری نہیں ہے۔ یہ کب بری ہوتی ہے؟ من بطر الحق، جب یہ بات، یہ انسان اپنی انا میں مبتلا ہو کے، اپنی ایگو میں مبتلا ہو کے یہ حق بات کو رد کرتا ہے، نہیں مانتا، اب یہ تکبر کی حد کے اندر داخل ہو گیا۔ نمبر 2، وغمس الناس، لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کو ذلیل سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، لوگوں کو چھوٹا سمجھے، لوگوں کو حقیر سمجھے، بڑی بیماری ہے۔ یہ بندہ جس ادارے میں ہوتا ہے وہاں تنگ کرتا ہے، جس دفتر میں ہوتا ہے وہاں تنگ کرتا ہے، جس گھر میں ہوتا ہے بڑا ہے، سارے تنگ ہوتے ہیں۔ یہ روحانی بیماری ایسی ہے۔ دو نشانیاں، حق بات کو رد کر، لوگوں کو حقیر سمجھ، یہ انسان تکبر میں مبتلا۔ اور جو انسان اس تکبر میں، یہ دو چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، حق بات کو رد کرے اور لوگوں کو ذلیل حقیر سمجھے، اگر یہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر یہ بیماری انسان کو معاشرے میں عزت نہیں دیتی، دوسروں کی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ متکبر انسان کو لاکھ چاہے لوگ سلام کریں، اس کے آنے پہ کھڑے ہو جائے، اس کا بڑا احترام کریں سامنے، پیٹھ پیچھے پسند کبھی نہیں کریں گے، کبھی پسند نہیں کریں گے۔ اور وجہ یہ ہے، ابھی آیت شروع میں پڑھی سورہ لقمان کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت رہے۔ متکبر شخص کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے، ہنستے نہیں ہیں، مسکراتے نہیں ہیں۔ چنانچہ یہاں پہنچ کر ایک دفعہ نیپا میں جہاں افسران کی ٹریننگ ہوتی ہے تو وہاں ایک لیکچر کے لیے بلایا، وہاں ماشاءاللہ
20ویں گریڈ کے 21ویں 21ویں کے 22 میں جا رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، بڑے بڑے دماغ ہوتے ہیں. تو وہ پہلے لیکچر ہوتا ہے، پھر سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے. تو وہاں یہ تھا کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ موضوع تھا. خیر میں نے موضوع بیان کیا، مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے، فلاں فلاں. سوالات کے وقفے میں ایک بہت بڑے عہدے پر موجود شخص، وہ بھی وہ ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے تھے، کہتے کہ مولانا ہم آپ کی بات مانیں یا آپ سے پہلے ایک ہمارے بڑے اہم شخصیت لیکچر دے کر گئی ہیں ان کی بات مانیں. میں نے کہا کیا ہو گیا، خیریت؟ کہنے کہ آپ کہتے ہیں مسکرا کر ملیں. صبح جو آئے تھے صاحب وہ کہہ رہے تھے دیکھیں آپ اچھے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، اگر آپ نے جو ہے نا وہ ہنس کر اپنے ملازمین کے ساتھ ہنسنا بولنا یہ شروع کیا تو آپ کا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا. تو ہمیں تو وہ یہ سکھا کے گئے، آپ سب کہتے ہیں مسکرا کر ملو. بڑا مشکل سوال. ہمیں صبح ٹریننگ یہ دی گئی ہے کہ اپنے ملازمین سے ہنس کے بات نہیں کرنا ورنہ تمہارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا. یہ متکبر لوگوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے، وہ اپنے ملازمین سے مسکرا کے بھی نہیں ملتے. کہتے نہیں یہ جو ماتحت ہوتے ہیں ان سے مسکرا کر نہیں ملتے، اپنا ذرا ایٹیکیٹس کا خیال رکھنا چاہیے، ادب و آداب کا خیال رکھنا سکھایا جاتا ہے، بقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اب جواب غور سے سنیے. میں نے گزارش کی جو صبح صاحب کہہ کے گئے، بڑے اہم شخصیت مجھے معلوم ان کے بارے میں، مجھ سے پہلے ان کا لیکچر تھا، وہ جو کہہ کے گئے بالکل ٹھیک کہا، اور میں نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک کہا. میں نے کہا وہ جو صبح آپ کو سمجھا کے گئے آپ افسران کو جو 22ویں گریڈ میں ترقی پانے والے تھے، میں نے کہا وہ یہ سمجھا کے گئے تھے من کثر مزاحہ زالت ہیبتہ. وہ یہ سمجھا کے گئے تھے، ترجمہ کرنے لگا، من کثر مزاحہ زالت ہیبتہ، جو بندہ زیادہ مزاح کرتا ہے، مذاق کرتا ہے اپنے ماتحتوں سے، بس ہنسی مذاق، زالت ہیبتہ، تو اس کا ہیبت، اس کا رعب دبدبہ ختم ہو جاتا. یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، پھر وہ دبدبہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ باتیں منوا نہیں سکیں گے، پھر آپ کو وہ انگلیوں پہ نچائیں گے آپ کے ماتحت اگر اتنا بے تکلف ہو جائے. کیونکہ روب دبدبہ ختم ہو گیا. روب دبدبہ رکھنا ہے کیا؟ آپ نے زیادہ مزاح نہیں کرنا. من کثر مزاحہ زالت ہیبتہ، یہ ہمیں سکھایا گیا. مفید الطالبین کتاب ہے عربی ادب کی یہاں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے، من کثر مزاحہ زالت ہیبتہ. جو زیادہ مزاح کرتے ہیں ہر وقت ہنس رہا ہے، اس کی ہیبت، اس کا روب ختم ہو جاتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. آپ اپنے ماتحتوں سے مسکرا کر ملیے، متکبرانہ انداز میں نہ ملے، یہ سمجھایا ہے. تو دونوں باتیں بالکل الگ الگ ہیں. خندہ پیشانی سے ملنا، اخلاق سے ملنا، مسکرا کر ملنا، اپنے دفتری عملے سے، اپنے ماتحت سے، اپنے شاگردوں سے، ایسی صورت کے اندر یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری. لیکن جو متکبر ہوتا ہے وہ مسکرا کر بھی نہیں ملتا، وہ مسکرا کر بھی نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں مسکرا کر ملوں گا تو یہ لوگ میرا ادب نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. وہ مسکرانے سے مراد ہے ہنسی مذاق، ہر وقت بے تکلفی رکھنا، وہ نقصان دہ ہے، وہ ایڈمنسٹریشن میں نقصان دہ ہے. بالکل اسی طرح اللہ نے اس آیت میں فرمایا لا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت رہو تکبر کے ساتھ. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اترا کے نہ چلا کرو، اکڑ کے نہ چلا کرو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ ہر اترانے والے، فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور میں نے شروع میں عرض کیا جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کو مخلوق بھی پسند نہیں کرتا.
یہ اللہ کا نظام ہے. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے تکبر کہ جس میں شیطان کو بھی بس اوقات آتا ہے ذہنوں میں کہ ٹھیک ہے مولانا یہ بار بار ہم نے سنا، یہ ہمیں جو گمراہ کرتا ہے نا، بھٹکاتا ہے، وہ شیطان ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں یہ ہمیں جو بھٹکاتا ہے نا ہر وقت، وہ شیطان ہے. ہمیں جو ہر وقت گمراہ کرتا ہے وہ شیطان ہے. سوال یہ ہے یہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا جو جنت سے نکالا گیا؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے تکبر. شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ تکبر. یعنی جو ہم انسانوں کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے نا، تکبر نے اس کو بھی ذلیل کروا دیا، جنت سے نکلوا دی. اور اس نے باقاعدہ اللہ کے سامنے تکبر کی، چھوٹے موٹے کے سامنے بھی. وَإِذْ قُلْنَا قرآن مجید وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے پتہ کیا کہا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا، ان سے تکبر کیا، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا. اور تکبر کیا کیا؟ بڑی عجیب بات ہے. شیطان کے جملوں کو سنے جو اس نے اللہ کے سامنے کہے. اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قدرت سے پیدا کیا؟ آدم کو کیوں نہیں کیا؟ اس نے آگے سے بتا کیا کہا؟ اس نے لاجک پیش کی تھی، منطق. اس نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی میں افضل ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ میں بڑا ہوں. وہ نہیں سمجھا کہ اللہ کا حکم زیادہ بڑا ہوتا ہے. اور پھر ایک بات اور ذہن میں رکھنے والی کہ متکبر شخص بسا اوقات اللہ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کو بڑا سمجھتا ہے، خالق بھی سمجھتا ہے، خالق بھی سمجھتا ہے. شیطان کے ان جملوں کو ذرا غور سے سنیے گا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. شیطان اللہ کو خالق مان رہا ہے یہاں. اور اگلی آیت میں کیا کہہ رہے؟ جب اللہ نے کہا نا فخرج انک رجیم، نکل جا تو جنت ہے دزکاروں میں سے، اس کو سزا ملی تکبر کی. تو آگے سے اس نے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے ذرا قیامت تک مہلت دے دے. شیطان نے، ابلیس نے اللہ کو رب بھی کہا، یعنی وہ اللہ کو خالق بھی کہتا تھا، اللہ کو رب بھی کہتا تھا. پھر کیا اس کے اندر کوتاہی تھی کہ اس کو جنت سے نکالا گیا؟ وہ اللہ کو خالق بھی مانتا تھا، وہ اللہ کو رب بھی مانتا تھا، لیکن اللہ کا حکم نہیں مانتا تھا. اللہ کا حکم نہیں مانتا تھا، اللہ کے احکام کو چھوٹا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. اور اللہ نے قرآن مجید میں یہاں تک کہا، بعض لوگ ہوتے ان کے سامنے آپ قرآن مجید کی آیت بیان کیجیے، ان کے سامنے آپ کوئی مسئلہ دینی بیان کیجیے. مولانا یہ آیتیں حدیثیں اپنے پاس رکھیں. اچھا میں سمجھتا ہوں کیا درست ہے، یہ آیتیں حدیثیں اپنے سامنے رکھیں، اپنے پاس رکھیں، ہمیں نہ سمجھائیں. وہ آیتیں حدیثیں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، وہ شخص تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ نے پتہ کیا کہا قرآن مجید میں؟ ایسے شخص کی سزا جو تکبر میں مبتلا ہو کر
اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اللہ کے احکام کو، اللہ کی آیات کو کم سمجھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب الجنۃ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط۔ وہ شخص جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور تکبر کرتا ہے، لا تفتح لهم ابواب السماوات، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کی ناکے میں سے گزر جائے، سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ نہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزرے گا، نہ اس کے لیے جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھولے گا۔ اللہ اتنا ناپسند کرتا ہے۔ اور پھر اگر یہ انسان، اب بتائے تکبر کیا چیز؟ دو باتیں اہم ترین، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اس کی وجہ سے حق بات کو رد کرنا، نہیں بس حق نہیں ماننا اسے۔ نمبر دو، دوسرے لوگوں کو حقیر ذلیل سمجھنا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من بطر الحق وغمس الناس۔ ایک بات کی طرف اور توجہ دیجیے گا، آپ نے بات سنی ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، اچھے نام، اللہ سارے نام اللہ کے اچھے 99 نام، تو جو اسماء